حضرت جناب فیروز دہلوی رضی اللہ عنہ۔ یہ واقعہ ہے اسلام سے مرتد اور نبوت کا دعویٰ کرنے والے مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی میں سے ایک مرتد کو جہنم واصل کرنے والے صحابی حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ عنہ کا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع سے واپسی کے بعد مرض الموت میں مبتلا ہوئے اور پورے جزیرۃ العرب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری کی خبر مشہور ہو گئی تو یمن میں اسود عنسی، یمامہ میں مسیلمہ کذاب اور بلاد اسد میں طلحہ اسدی اسلام سے مرتد ہو گئے، اور ان تینوں کذابوں نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ وہ نبی ہیں اور بالکل اسی طرح اپنی اپنی قوموں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں جس طرح محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کی طرف بھیجا گیا ہے۔ اسود عنسی ایک شعبدہ باز، کاہن، بدباطن و شرپسند اور طاقتور قوی ہیکل شخص تھا۔ اس کے علاوہ وہ نہایت فصیح و بلیغ اور جادو بیان مقرر تھا۔ وہ اپنی قوت تقریر اور زور خطابت کے ذریعے سے لوگوں کی عقلوں کو مسخر کر لیتا۔ وہ اتنا عیار تھا کہ اپنی بے بنیاد اور جھوٹی باتوں کے سہارے عوام کے جذبات سے کھیلنے اور خواص کو مال و دولت اور جاہ و منصب کی طلب پر برانگیختہ کرنے کی پوری قدرت رکھتا تھا۔ وہ لوگوں کے اوپر اپنی ہیبت طاری کرنے کے لیے ہمیشہ ان کے سامنے نقاب پوش ہو کر نکلتا تھا۔ لوگوں کو فریب دینے اور انہیں اپنی طرف مائل کرنے میں اسود عنسی کو سب سے زیادہ جس چیز سے تقویت ملی وہ اس کی غیر معمولی عیاری تھی۔ وہ اپنے متبعین سے کہتا تھا کہ ایک فرشتہ اس کے پاس وحی لاتا اور اسے غیب کی باتوں سے آگاہ کرتا ہے۔ اس جھوٹے اور بے بنیاد دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اس نے اپنے جاسوسوں کی خدمات حاصل کر رکھی تھی، جنہیں اس نے اس غرض سے ہر طرف پھیلا رکھا تھا کہ وہ لوگوں کے حالات معلوم کریں، ان کی پوشیدہ باتوں کی ٹو لگائیں، ان کی مشکلات سے آگاہ ہوں اور ان کے دلوں میں پیدا ہونے والی تمناؤں اور امیدوں سے واقفیت حاصل کریں، اور پھر یہ ساری معلومات چپکے سے اس کے پاس پہنچا دیا کریں۔ پھر وہ جاسوسوں کی ان فراہم کردہ معلومات کے مطابق ہر ضرورت مند اور پریشان حال شخص سے اس کی ضرورت اور پریشانی کے لحاظ سے ملاقات اور گفتگو کا آغاز کرتا تھا۔ وہ اپنے متبعین کے سامنے ایسی عجیب و غریب چیزیں پیش کرتا کہ ان کی عقلیں دنگ رہ جاتی، یہاں تک کہ اس کی طاقت بہت زیادہ بڑھ گئی اور اس کی دعوت جنگل کی آگ کی طرح لوگوں کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ پھیل گئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسود عنسی کے ارتد اور یمن پر اس کے حملے کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن میں اسلام کی طرف سبقت کرنے والے ان 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو خطوط لکھے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیر و تعاون کی امید تھی۔ ان خطوط میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان اور ہوشیاری کے ساتھ اس کو اندھے فتنے کا مقابلہ کرنے پر ابھارا اور ہر صورت میں اسود عنسی سے چھٹکارا حاصل کرنے کا حکم دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیغام جس کے پاس بھی پہنچا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا اور فی الفور اسے نافذ کرنے کے لیے حرکت میں آ گیا۔ اس دعوت پر لبیک کہنے والوں میں سب سے پیش ہمارے اس قصے کے ہیرو فیروز دہلوی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی تھے۔ ہم اس دلچسپ اور انوکھے قصے کو بیان کرنے کے لیے انہیں ان کے الفاظ مستعار لیتے ہیں، اور وہ یہ ہیں: میں نے اور ابنا میں سے میرے ساتھیوں نے نہ تو اسلام کی صداقت میں ایک لمحے کے لیے شک کیا، نہ کسی کے دل میں اللہ کے دشمن اسود عنسی کی تصدیق کا خیال پیدا ہوا، بلکہ ہم لوگ اس کے اوپر حملہ کرنے اور ہر ممکن طریقے سے اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے مناسب موقع تلاش میں تھے۔ جب ہمارے اور اصحاب سابقہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطوط پہنچے تو ہمیں ایک دوسرے سے بڑی تقویت ملی اور ہر شخص اپنے منصوبے کے مطابق اس پر عمل کرنے کے لیے سرگرم ہو گیا۔
میں نے اسود انسی کے محل میں جا کر اپنی چچا زاد بہن سے ملاقات کی اور اس سے کہا، بہن تم جانتی ہو کہ اس شخص نے ہمیں اور تم کو کیسی پریشانی اور تکلیف میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اس نے تمہارے خاوند کو قتل کیا، تمہاری قوم کی عورتوں کو رسوا اور بے عزت کیا، اس کے بہت سے افراد کو موت کے گھاٹ اتارا اور ان کے ہاتھ سے حکومت چھین لی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام اہل یمن اور خصوصیت کے ساتھ ہم لوگوں کو اس فتنے کی سرکوبی کا حکم دیا ہے۔ تو کیا تم اس میں ہمارے ساتھ تعاون کر سکتی ہو؟ میں کس چیز میں تمہارے ساتھ تعاون کروں؟ اس نے دریافت کیا۔ اس کے نکالنے میں، میں نے جواب دیا۔ نہیں، بلکہ اس کے قتل میں، اس نے جواب دیا۔ اللہ کی قسم، میرا مقصد بھی یہی تھا، لیکن یہ بات تمہارے سامنے کہنے سے ڈر رہا تھا۔ میں نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، میں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے دین کی حقانیت اور اس کی صداقت کے متعلق شک و شبہ میں مبتلا نہیں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی آدمی نہیں پیدا کیا جو میرے نزدیک اس شیطان سے زیادہ قابل نفرت ہو۔ اللہ کی قسم، جب سے میں نے اس کو دیکھا ہے، اس کے بارے میں اس کے سوا اور کچھ نہیں جانتی کہ یہ ایک فاجر اور بدکار شخص ہے، جو نہ کسی حق کی رعایت کرتا ہے، نہ کسی منکر کے ارتکاب سے باز رہتا ہے۔ ہمارے لیے اس قتل کو کرنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ وہ نہایت محتاط ہے اور اپنی حفاظت کے لیے اس نے سخت پہرے کا انتظام کر رکھا ہے۔ محل میں کوئی جگہ ایسی نہیں جس کو اس کے محافظوں نے اپنے گھیرے میں نہ لے رکھا ہو، البتہ اس دور والے کمرے کی جس میں کوئی نہیں رہتا، نگرانی کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ اس کی پشت پر ایک بیابان ہے، تم رات کی تاریکی میں اس کمرے میں نقب لگاؤ، اس میں تم کو اسلحہ اور چراغ ملے گا، وہیں تم مجھے بھی اپنے انتظار میں پاؤ گے، پھر اس کی خوابگاہ میں داخل ہو کر اسے قتل کر دینا۔ اس نے پوری اسکیم سمجھاتے ہوئے کہا۔ لیکن ایسے محل کے کسی کمرے میں نقیب لگانا سہل نہیں ہو سکتا کہ ادھر سے کسی آدمی کا گزر ہو اور وہ ہمیں دیکھ کر محافظوں کو آواز دے دے، پھر تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ میں نے اپنے خدشے کا اظہار کیا۔ تمہارا یہ اندیشہ غلط نہیں، لیکن اس سلسلے میں میری ایک رائے ہے۔ اس نے کہا، وہ کیا ہے؟ میں نے دریافت کیا۔ کل تم اپنے قابل اعتماد آدمیوں کو کاریگروں اور مزدوروں کے بھیس میں میرے پاس بھیج دینا، میں ان سے کہہ کر اندرونی جانب سے کمرے میں نقب لگوا دوں گی۔ اس طرح نقب لگانے کا کام بہت تھوڑا سا بچ جائے گا، جس کو تم لوگ باہر سے معمولی کوشش کر کے مکمل کر لو گے۔ اس نے رائے دی۔ تمہاری یہ رائے بہت مناسب اور معقول ہے، میں نے پسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد میں نے واپس جا کر اپنے دونوں ساتھیوں کو وہ ساری باتیں بتائیں جو میرے اور اس کے درمیان طے ہوئی تھی۔ انہوں نے ان باتوں کو پسند کیا اور کامیابی کی دعا کی، اور اسی وقت ان کی تیاریوں میں لگ گئے۔ ہم نے اپنے معاونین میں سے خاص مسلمانوں کو کوڈ لفظ بتایا اور ان کو تیار رہنے کی تاکید کی، اور ہم نے اس کے لیے صبح کا وقت طے کیا۔ جب رات کی سیاہ چادر پورے ماحول پر پھیل گئی تو وقت مقرر پر اپنے دونوں ساتھیوں سمیت نقب کی جگہ پر پہنچ گیا۔ ہم اس کو کھود کر کمرے میں داخل ہو گئے اور چراغ روشن کر کے ہتھیار سنبھالا اور اللہ کے اس دشمن کے خاص کمرے کی جانب چل پڑے۔ میری چچزاد پہلے ہی سے اس کے دروازے پر کھڑی تھی۔ اس نے مجھے اشارہ کیا اور میں بے دھڑک اس میں داخل ہو گیا۔ وہ گہری نیند میں خراٹے لے رہا تھا۔ میں نے تلوار کی دھار اس کی گردن پر رکھ کر زور لگایا۔ پہلے تو وہ بیل کی طرح ڈکرایا، پھر ذبح کیے ہوئے اونٹ کی طرح تڑپا۔ محافظوں نے اس کی آواز سنی تو یہ کہتے ہوئے اس کی خوابگاہ کی طرف دوڑے، یہ کیسی آواز ہے؟ کچھ نہیں، اللہ کے نبی پر وحی نازل ہو رہی ہے، تم لوگ اپنی جگہوں پر واپس جاؤ۔ میری امزاد نے ان کو واپس بھیجتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد ہم لوگ محل کے اندر ہی رہے۔ جب صبح طلوع ہوئی تو میں نے ایک فصیل پر چڑھ کے اذان دینا شروع کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ،
وَأَشْهَدُ أَنَّ الْسُودَ أَنْسِي کذاب، یہی کوڈ لفظ تھا۔ اس کو سنتے ہی مسلمان ہر طرف سے محل کی طرف بڑھے اور محافظ اذان کی آواز سن کر اس کی طرف لپکے اور دونوں فریق آپس میں بھڑ گئے۔ پھر میں نے اسود کا سر فصیل سے نیچے پھینک دیا، جس کو دیکھ کر اس کے حامی کمزور پڑ گئے، ان کی ہمتیں ٹوٹ گئی اور مسلمانوں نے نعرہ تکبیر کے ساتھ دشمنوں پر ایک زوردار حملہ کر دیا اور طلوع آفتاب سے پہلے ہی سارا معاملہ نمٹ گیا۔ دن ہوا تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اللہ کے اس دشمن کے قتل کی خوشخبری پر مشتمل ایک خط بھیجا۔ جب قاصد یہ بشارت لے کر مدینہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ آج رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے۔ ساتھ ہی ان کو یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسود انسی کے قتل کی بشارت اسی رات مل گئی تھی جس میں وہ قتل کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا تھا، اسود انسی کو گزشتہ رات قتل کر دیا گیا، اس کو ایک مبارک گھرانے کے مبارک شخص نے قتل کیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون شخص ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، فیروز کامیاب ہو گئے۔